الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بات چل رہی ہے خبر کی یعنی حدیث کی۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصول من علم الاصول میں بہت ہی مختصر طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا تذکرہ کیا ہے، اور کل کے درس میں بتلایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی متعدد قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ پہلی قسم وہ فعل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبلت کے طور پہ، فطرت کے طور پہ کیا ہے، جیسے آپ کا کھانا پینا سونا وغیرہ، تو بذات خود ان افعال پر کوئی حکم تکلیفی کو فٹ نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ کسی خارجی سبب، کسی خارجی وجہ سے ان افعال کو حکم دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی دوسری قسم وہ فعل جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت کیا ہے، بطور عادت، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ فعل بذات خود مباح ہے، لیکن کسی خارجی سبب کی وجہ سے کبھی مأمور بھی ہوگا اور کبھی منہی عنہ ہوگا۔ تیسرا، وہ فعل جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اختصاص کیا ہے، بطور خصوصیت کیا ہے، تو جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اختصاص کیا ہے وہ کام آپ کی امت نہیں کر سکتی۔ اور اس ضمن میں یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی فعل اگر صادر ہوتا ہے، کوئی بھی فعل مروی کی روایت کی جاتی ہے، تو اصل اس فعل میں یہ ہے کہ اس فعل کو محمول کیا جائے عموم پہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کام کیا ہے آپ کی امت کے لیے بھی جائز ہے کہ آپ کی امت کا کوئی بھی فرد یہ کام کر سکتا ہے، الا یہ کہ دلیل آ جائے تخصیص کی کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کام خاص ہے۔ اگر تخصیص کی دلیل نہیں ملتی ہے تو تمام امتیوں کے لیے وہ کام کرنا درست ہے۔ چوتھی قسم کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو بطور تعبد کیا ہے اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے بارے میں حکم یہ تھا کہ وہ آپ کے حق میں بھی مندوب ہوگا اور آپ کی امت کے حق میں بھی مندوب ہوگا، الا یہ کہ کوئی خارجی دلیل آ جائے جو بتلائے کہ نہیں یہ فعل واجب ہے۔ اگر وجوب کی کوئی دلیل نہیں آتی ہے تو جیسے آپ کے حق میں وہ مندوب ہے ویسے آپ کی امت کے حق میں بھی مندوب ہے۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فعل کو نص قرآنی یا سنت کے نص کے اندر جو اجمال پایا جا رہا ہے اس اجمال کے بیان کے لیے آپ نے کیا۔ مجمل اور مبین آپ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی چیز مجمل ہے، یعنی جس کا معنی سمجھ میں تو آ رہا ہے، جس کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن مقصود اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ متکلم کا یہاں پہ مقصود کیا ہے۔ دو معنی اس لفظ کے ہیں، کیا یہ معنی مراد ہے یا وہ معنی مراد ہے، یا پھر جیسے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، رکعات کی تحدید نہیں کی گئی، کیسے نماز پڑھنا ہے اس کو نہیں بیان کیا گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے بتلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے نماز پڑھنا، یہ گویا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ میں جو اجمال ہے اس اجمال کا بیان ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ تو جہاں پہ اجمال کا بیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے ذریعے سے واقع ہوتا ہے تو اس فعل کا حکم وہی ہوگا جو مجمل کا حکم ہوگا۔ اگر وہ مجمل فعل واجب تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی وجوب پہ دلالت کرے گا، اگر وہ فعل مندوب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی مندوب پہ دلالت کرے گا۔ جیسے وجوب کی مثال، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکوع کیا، سجدہ کیا، قیام کیا، سلام پھیرا، تکبیر تحریمہ کہا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں
بیان کے طور پہ آئی، وہ اقیم الصلاۃ میں جو اجمال پایا جا رہا ہے اس اجمال کے، تو اقیم الصلاۃ یہ واجب ہے، یعنی مجمل واجب ہے، لہذا جو بیان کے طور پہ آ رہا ہے وہ بھی واجب ہوگا، لہذا رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، سلام پھیرنا، تکبیر تحریمہ یا پھر قراءۃ الفاتحہ، یہ ساری چیزیں واجب ہیں۔ اور اگر مجمل یہ وجوب کے لیے نہ ہو بلکہ ندب کے لیے ہو، جیسے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے، یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مندوب ہے، مقام ابراہیم کو مصلی بنانا، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مندوب ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 رکعت نماز پڑھی مقام ابراہیم کے پیچھے وہ بھی مندوب ہے، اسے بھی مندوب کہا جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال کی بحث یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، کیونکہ حدیث کی تعریف میں کہا گیا، خبر کی تعریف میں کہا گیا ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول، قول کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، او فعل، فعل کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی 5 قسمیں کی جا سکتی ہیں جن پہ ابھی کلام ہوا، او تقریر، یا تقریر، وہ تقریر جس کی اضافت اور نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو ثابت کرنا، کہتے ہیں وَأَمَّا تَقْرِيرُهُ صلی اللہ علیہ وسلم علی الشیء فَهُوَ دلیل علی جواز علی الوجہ الذی اقرہ قولا کان ام فعلا، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع نہیں کیا تو گویا کہ اس کام کے جواز کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سکوت سے، اپنی خاموشی سے پیش کر دی۔ کہتے ہیں فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس فعل کے جواز کی دلیل ہے، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَقَرَّهُ قَوْلًا كَانَ أَمْ فِعْلًا، اسی صفت کے ساتھ جس صفت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا ہے۔ مثال دے رہے ہیں، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار قول کے سلسلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ لوڈی نے کہا فی السماء، آسمان میں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوڈی کے اس کلام پہ جب اس نے کہا آسمان میں ہے، کوئی نکیر نہیں کی، کوئی تنقید نہیں کی، انکار نہیں کیا، لہذا اللہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آسمان میں ہے۔ سمجھے نا شباب؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قول کا اقرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات کہی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کی، لہذا اللہ آپ کا سکوت اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو کوئی بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ ٹھیک، فعل کی مثال دے رہے ہیں، وَمِثَالُ إِقْرَارِهِ عَلَى الْفِعْلِ إِقْرَارُهُ صَاحِبَ السَّرِيَّةِ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الْإِخْلَاصِ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے بھیجتے تھے، سریات میں بھیجتے تھے، یعنی فوج کا کچھ حصہ جاتا تھا گشت کرنے کے لیے، کسی قبیلے کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، کہیں سے خبر آتی تھی کہ اس قبیلے کے لوگ تمرد کرنا چاہتے ہیں یا انقلاب لانا چاہتے ہیں، تختہ پلٹنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو بھیجتے تھے۔ ایسے ہی ایک سریہ کے امام تھے، جب وہ نماز پڑھتے تو اپنی رکعت کا اختتام قل هو اللہ احد سے کرتے تھے، یعنی جیسے سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھی، پھر قل هو اللہ احد،
سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پہنچی، آپ کے پاس یہ بات پہنچی کہ وہ ایسا کرتے ہیں، تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا کرتے ہیں، ہر رکعت کا اختتام قل هو اللہ احد ہی پہ آ کر کے کرتے ہیں، چاہے جو سورت اس سے پہلے پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے پوچھیے کیوں ایسا کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کا تذکرہ ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ ان اوصاف کی تلاوت کروں، ان اوصاف کو جانوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی اور کہا کہ آپ انہیں خبر دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے، جس طرح سے وہ رحمان کی صفت سے محبت کرتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ پیش کیا گیا کہ وہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں ہر ایک رکعت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نکیر نہیں کیا۔ ثابت یہ ہوا کہ کوئی انسان اگر ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نہیں کیا۔ ایک دوسری مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اقرارہ الحبشہ یلعبون فی المسجد من اجل التعلیف علی الاسلام، کہ دین اسلام پر دل جمعی کے لیے، دین اسلام پر ثبات قدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حبشیوں کا مسجد میں کھیلنے پر سکوت اختیار کرنا۔ حضرت عائشہ کی لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حبشی لوگ مسجد میں کھیل رہے ہیں بھالے اور نیزے سے، جیسے جنگ کی مشق ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حبشیوں کی تالیف قلب کے لیے سکوت اختیار کیا، اور آپ دیکھ رہے تھے ان کے نیزے کے کھیل کو، ان کے بھالے کے کھیل کو۔ لہذا اس حدیث سے پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت سے، خاموشی سے یہ ہم کو فائدہ ملا کہ مسجد میں اس قسم کے مسابقے کا انعقاد کروانا تشجیع کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے یا پھر تالیف قلب کے لیے درست ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اب آگے ایک مسئلہ ہے، کہتے ہیں فَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي عَهْدِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ، کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، آپ نے خاموشی اختیار کی، تو در حقیقت آپ کی خاموشی اس فعل کے یا اس قول کے جواز کی دلیل ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی سنگیان نہیں لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات نہیں پہنچی، تو اس فعل کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کی طرف نہیں کی جائے گی کہ یہ آپ کی تقریر ہے یا آپ نے اس فعل پر خاموشی اختیار کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خبر آپ تک پہنچی نہیں، تو آپ کیسے خاموشی اختیار کرتے ہیں؟ خبر جب پہنچے گی تب خاموشی اختیار کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو تقریر کہہ سکتے ہیں۔ لہذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات نہیں پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو ہو گئی نسبت کی بات۔ وَلَكِنَّهُ حُجَّةٌ لِإِقْرَارِ اللَّهِ لَهُ، لیکن کیا وہ دلیل ہے کہ نہیں دلیل ہے؟ جواز کی دلیل ہے کہ نہیں دلیل ہے؟ وہ جواز کی دلیل ضرور ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریر ہے۔ فرق ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات نہیں پہنچی، وہ کام بھی حجت ہے، جائز ہے، یا جسے حرام سمجھ کر کے چھوڑا گیا اور لوگ اسے حرام سوچ کر کے چھوڑتے رہے، اس پہ شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، تو وہ چیز حجت ہے، حرام ہے، اور جسے جائز سمجھ کر کے کرتے رہے، شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، تو وہ چیز جائز ہے اور حجت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمن شریعت میں کوئی ایسا فعل نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا جائے، اور اگر وہ فعل حرام ہو تو شریعت خاموش رہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات نہیں پہنچتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر مطلع ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں جو کام کیا گیا
اس کام پہ اگر شریعت کا مطلب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکوت اختیار کیا ہے تو گویا کہ وہ کام جائز ہے، یا جسے حرام سمجھ کر کے کر رہے تھے اس پہ سکوت اختیار کیا ہے تو گویا کہ وہ کام حرام ہے۔ وَلِذَلِكَ اسْتَدَلَّ الصَّحَابَةُ رضوان اللہ علیہم اجمعین علی جواز العزل باقرار اللہ لہم علیہ، اسی لیے عزل کے جواز پر صحابہ اکرام نے حجت پکڑا کہ عزل کرنا یعنی شوہر اور بیوی جب ایک دوسرے سے ہم بستری کر رہے ہو تو پھر انزال کے وقت بیوی کے شرمگاہ سے اپنے شرمگاہ کو نکال لینا یعنی منی کو باہر خارج کرنا، یہ عزل کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس عزل کو جائز سمجھا کہ عزل یہ جائز ہے، کیونکہ وہ ان کے ہاں جو رواج تھا وہ عزل کا رواج پایا جاتا تھا کہ لوگ عزل کرتے تھے، اور قرآن کریم نازل ہو رہا تھا لیکن قرآن کریم نے کہیں بھی عزل سے منع نہیں کیا، لہذا پتہ کیا چلا کہ اگر عزل کرنا حرام ہوتا تو شریعت اس سے منع کر دیتی، لیکن جب شریعت نے خاموشی اختیار کی، قرآن نے خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا، تو مطلب یہ کہ عزل جائز ہے۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنزِلُ، کہ قرآن کے نزول کے وقت بھی ہم عزل کرتے تھے، اور دوسری روایت میں ہے وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَ عَنْهُ الْقُرْآنُ، اگر عزل کرنا یہ معیوب ہوتا، عزل کرنا یہ منکر میں شمار کیا جاتا تو پھر قرآن ہم کو اس سے ضرور روک دیتا، لہذا قرآن نے جب خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا، تو مطلب یہ کہ وہ چیز ہمارے لیے جائز ہے۔ اب یہیں پہ درس ختم ہوتا ہے، تقریر کی بحث بھی ختم ہو گئی، اب آگے آ رہا ہے خبر کی تقسیم، مرفوع، موقوف، مقطوع وغیرہ وغیرہ، یہ کل کے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔